نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں دخول فرمایا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازلین مدینہ شریف کے سرزمین پر جب لگے، آگے کا موسم، آگے کا ماحول، آگے کی کیفیات، جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا جس کو آپ نے دیکھا، اور وہ اس طرح بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی خوشی بڑی انوکھی ہے۔ اس کو مہرجان، نوروز اور اس طرح کے نام دے کر لو لعب کے لیے، کھیل کود اور تماشے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جو اہل یہود مناتے چلے آئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، بتائیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے بڑوں سے لے کر آج تک اس رواج کو پورا کر رہے ہیں، یہ ہماری قدیم روایات کا حصہ ہے۔ سرور دو عالم، نور مجسم، شفیع المذنبین حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کی طرف مخاطب ہوئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، یاد رکھو آج کے بعد ہم اپنا نیا عمل ترتیب دیں گے۔ ہم بھی خوشی منائیں گے، مگر یہ خوشی نہیں ہوگی بلکہ اس کا متبادل ہوگی، اور اس کا متبادل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام کے عین اصولوں کے مطابق اپنی خوشی ترتیب دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے نماز عیدین ادا کرنے کا حکم ملا، گویا عید الفطر بھی خوشی اور عید البقر بھی خوشی کے طور پر آئی۔ اسلام کے دامن میں یہ دو مؤثر، جامع اور دائمی سنت مبارکہ ہوئیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کے دو تہوار ہیں جن کو ہم آج عید الفطر کے لیے مناتے ہیں، اور آگے 2-2.5 مہینے کے بعد ہم جا کر عید البقر منائیں گے۔ یہ اسلام کی بنیادی خوشیوں میں سے وہ مقدس دن ہیں جن کو بطور عبادت کے یاد کیا جاتا ہے، اظہار تشکر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کہاں زمانہ جاہلیت کی وہ رسمیں اور کہاں دین اسلام کی عیدیں، یہ دونوں آپس میں کوئی ان کا کمپیریزن نہیں کیا جاتا، کوئی ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی تقابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو صاف ستھری حالت کے اندر، نیت صاف ہو کر، اخلاص اور محبت کی بنیاد کے اوپر اللہ پروردگار عالم کے در پر آنے کی جو اس نے ہدایت فرمائی، اس کو قرآن پاک نے ایک نام، ایک پورا نقشہ کھینچ کر اس کے اغراض و مقاصد کو خود اپنے لفظوں میں پرو کر بیان کر دیا ہے، جو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرے پر سورہ البقرہ کے یہ الفاظ ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم گنتی کے دن پورے کرو، یعنی روزوں کی گنتی پوری کرو۔ جب روزوں کی گنتی پوری کر لو تو پھر اس کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیرات بولو، یعنی تکبیر، یہ جو ہم پڑھتے ہیں تکبیر، نماز عید کے ساتھ پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تکبیرات قرآن میں موجود ہیں اور قرآن پاک سے جو ہے نص قرآنی سے ثابت ہو گئی۔ اب ان تکبیرات کو ہم جو پڑھتے ہیں یہ جواز قرآنی ہے، قرآن پاک نے اس کو کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بولو۔ یہ الفاظ بڑے ضخیم ہیں اپنے معنوی اعتبار سے بھی۔ اللہ کی کبریائی، اس کی سبوحیت اور اس کی بارگاہ کی بے نیازی کا اور اس کی کبریائی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات بطور تسبیح کے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جہاں بہت سارے اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، وہاں پر یہ تسبیح بھی مسلمانوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ناموں کی ایک مالا ہے، ایک تسبیح پوری ہے، ایک گویا کے تسبیح کے دانے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے اللہ پروردگار عالم کا، اس میں ذات بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اللہ اکبر کے کلمات بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی لا الہ کہہ کر ہر باطل خدا سے نفرت کا اظہار اور اس سے بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں گے یہ تسبیح، جیسے میں نے کہا کہ آل یہود کا طریقہ دیکھ کر حضور نے فرمایا ہم اپنے متبادل لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی، بس سیم یہ تسبیح بھی اپنی جگہ پر ایک اسلام کا حق و باطل کے بیچ میں تمیز کرنے والی کلمات ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دامن میں آنے والا خوش نصیب مسلمان
مسلمان مرد اور عورت ہر باطل خدا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کے بیچ میں عید کے لیے، آپ کو پتہ پہلا جب موسم آیا اور وہ اسلام کے اندر انقلابی قدم تھا، عید بھی جہاں تھی وہاں مسلمانوں کے لیے ایک الگ پہچان شناخت کے طور پر یہ دن مارچ وجود میں آیا تھا۔ لہٰذا وہ پہلی جو عید تھی وہ سبحان اللہ کس قدر مسلمانوں کا جوش و جذبہ ایمانی کا اظہار اور پھر اللہ کی وحدانیت کا اظہار تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قائد کی حیثیت سے خود صحابہ کی نمائندگی کر رہے ہوں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ کلمات عطا کرتے ہوں کہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے، اور آقا جب اپنی جماعت کی قیادت کرتے ہوں گے تو اس قدر اظہار کا روب دار کمال تھا کہ کفر کے اوپر ایک لرزہ طاری تھا، آج یہ کیا ہو گیا۔ اور ان کلمات کو اس وقت سے لے کر آج تک پڑھا جاتا ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے، حدود و قیود کے اعتبار سے، اپنے جس وقت میں یہ اجرا ہو رہا تھا، جس وقت اس کا آغاز کیا جا رہا تھا، اس کو دیکھا جائے تو یہ افادیت آج کے مقابلے میں اس وقت کہیں زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ کفر کے بیچ میں ایک نیا انقلابی قدم جا رہا تھا۔ لوگ مسلمان عید کے لیے پہلا قدم بڑھا رہے تھے، اس سے پہلے اس طرح کی خوشی نہ دیکھی گئی تھی۔ اجتماعی طور پر مدینہ شریف کے اندر نماز عید جو پڑھی گئی وہ گویا کہ اعلان عام تھا کہ توحید کے علم بردار اپنی مزاج میں، اپنے کیفیات میں، اپنے انداز میں، اپنے طور اور طریقے میں اور اپنے انداز عبادت کے اندر تم سے جدا ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ لہذا وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں کے لیے یہ خوشی اتنی دوام ہو گئی، قیامت تک کا مسلمان، اسلام کے اندر کلمہ گو مسلمان، حالت ایمان میں رہنے والا، نماز عید کی ادائیگی کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھتا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے آپ سب کو بھی اسی سنت کی ادائیگی کے لیے یہاں پر آنے کے لیے جمع فرمانے کا اور یہاں پر اکٹھے ہونے کا مطلب بھی ہمارا ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دستور میں ایک اور بات کی تھی کہ جب وہ بڑا کوئی کام ہو تو بڑے کام کے بعد دعا کا اہتمام بھی خصوصی ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو میں یہ مثال دیتا ہوں، یکم رمضان سے لے کر اس وقت تک، عید چاند کی رات اور پھر اس کے بعد یہ عید کا دن، یہ ایک پوری کنٹینیو ایک تفصیل عمل کا نام ہے، ایک مسلسل جوہد مسلسل کا نام ہے، ایک مسلسل طریقہ عبادت کا نام ہے۔ تو لہذا جس دن پہلا آغاز کیا تھا ہم نے روزوں کی برکت سے، تراویح کی صورت میں اور دیگر اعتکاف کی صورت میں، شب قدر کی تلاش میں، ان تمام احسن اقدام کو موڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بڑی محنت کر کے آئے ہو، بڑے بڑے انعامات تمہارے نام ہوئے ہیں، لہذا آ جاؤ اس کی بارگاہ میں، کھلے عام اس کا برملا طور پر اظہار کرو، کیونکہ تم نے کارنامہ بڑا کیا، تمہارا مشن بڑا تھا، تم نے اس عظیم مقصد کو پورا کیا، لہذا اس پر اظہار تشکر کے لیے بھی ایک اوپن ٹائم جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کھلے عام اجتماعی طور پر خوشی کا اظہار ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نماز عید کا اہتمام کیا گیا۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سمیت برملا طور پر مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے حضور میں سجدہ ریزی کا وہ نقشہ کھینچا جو روئے زمین پر مسلمانوں کے علاوہ اس جیسی خوشی کا اظہار دیگر مذاہب کے اندر نہ دیکھنے میں آئے۔ یہ نظیر صرف مسلمانوں کے اندر، اس کا بنیادی مقصد اور بنیادی فلسفہ دیکھیے، اس کے اغراض کو دیکھیے۔ اگر صرف لباس کا خوبصورت پہننا یا نیا لباس پہننا مقصود ہوتا، ہم سے کہیں زیادہ وہ خوشی کا اظہار زرق برق لباس میں کرتے تھے۔ اگر طعام کی بات ہوتی تو طعام کو ہم سے زیادہ دگنے کھا رہے تھے، اہتمام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ لباس کو دیکھا، نہ کھانے کے بہتات کو دیکھا، نہ ڈشوں کے زیادہ مینیو کتنا ہے یہ نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے مزاج کے مطابق میں روح ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ خوشی کا انداز مسلمان کس طرح لاتا ہے، وہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ آج بحمدہ تعالیٰ خوشی کے اس اظہار کے لیے ہم اپنے مسجد کے اندر جمع ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے واقعی خوشی کا دن کیوں نہ ہو کہ جب ایمان سلامت ہے اور ایمان کی خوشبو باقی ہے تو اس کا اظہار بھی تو حق بنتا ہے۔ ایک نعمت بندہ کھاتا ہے، کسی کا احسان لے تو احسان کا شکریہ ادا نہ کرے تو بندہ معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ خوش اخلاق نہیں، یہ بندہ خلیق نہیں ہے۔ کیوں کہ احسان بھی لیتا ہے لیکن اس کا اظہار بھی خندہ پیشانی سے نہیں کرتا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جس اللہ کا اتنا بڑا احسان ہم سب پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو اپنے عظیم احسان کے نتیجے میں اتنا بڑا انعام دیا
ایمان دیا اور ایمان کا برملا اظہار کا موقع دیا، ہمیں روزے رکھنا نصیب فرمایا، روزے دار کہلائے، ہم نمازی بنے، ہم قرآن کے قاری بنے اور اس کا اظہار ہم کرتے رہے۔ یہ سب محض ہماری اپنی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے، یہ سب اللہ کے کرم سے ممکن ہوا، اور اللہ کی تو وما توفیقی الا باللہ ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے، اس کے کرم کے صدقے میں ہم سب کچھ کر کے یہاں پر پہنچے۔ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک پیچھے کافی دنوں کی گنتی موجود ہے، لہذا اس کا اظہار عید کی صورت میں دیا گیا۔ اب آتے ہیں عید کے ایک اور پہلو کی طرف۔ مسلمانوں کے بیچ میں رحمت کون و مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کتنی اہم ہے، کتنی ضخیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو جب حکم فرمایا نماز عید اللہ نے مجھے عطا کی ہے، ہم یوں اس طریقے پر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، گھروں سے نکلیں گے، خوبصورت لباس اپنی بساط کے مطابق میں پہنیں گے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے خصوصی انعامات اور اہتمام یہ سب شروع ہو جائے گا۔ تا وقت ہے کہ ہم نماز عید کے لیے نکلیں گے تو قدم اس طرف میں جب بڑھائیں گے تو اپنے منہ سے اس تکبیر کو کہتے ہوئے آئیں گے، راستہ ایک لے کر آئیں گے اور وہ شارٹ ہو یا تھوڑا سا لمبا ہو، دوسرے راستے کو بدل کر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ راستہ آج نہ بھی بدلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز عید تو ہو گئی، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بایوگرافی کیا ہے؟ تو بایوگرافی میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چونکہ جن گلیوں میں آئے تھے ان گلیوں میں سارے یکساں لوگ نہیں تھے، ان میں کچھ وہ بھی تھے جو ازلی دین کے دشمن تھے، ان میں کچھ وہ بھی تھے جو ابھی اسلام کے لیے سوچ فکر میں تھے لیکن اسلام میں آتے نہیں تھے، ان میں کچھ وہ بھی تھے جو حضور کے کوئی قریبیوں میں سے سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، تجاوز کرنے والے تھے، ان اللہ لا یحب المعتدین میں تھے، وہ حد سے زیادہ تجاوز کریں، جن میں ابو جہل بھی تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے پھر ایک نیا پروگرام دینا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان اس شان سے جائے گا، اس راستے سے جائے تو تب بھی شان و شوکت کے ساتھ، عزت و احتشام کے ساتھ جائے گا، اپنی پوری برملا طور پر عزت کا اظہار کر کے جائے گا، تاکہ ان پر دھاک بیٹھ جائے کہ مسلمان کوئی نارمل قوم نہیں رہی، یہ طاقت میں بھی، یہ اتفاق میں بھی، یہ اپنے نظم میں بھی، یہ اپنی عبادات میں بھی، یہ اپنی خوشی میں بھی اب اپنی طاقت منوا کے رہے ہیں۔ یہ گلیوں میں جانے کا مقصد نہیں تھا، آج بھی ایک پہلو سے ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جب دنیا پوری ایک طرح میں ہو اور ان کا نقطہ نظر ایک طرح میں ہو اور مسلمان تیرا نقطہ نظر تو سب پر واضح ہے، تو پھر اتنا مشکوک کیوں ہو جاتا ہے، پھر اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ لہذا اس کے لیے ہمیں طریقہ دیا، جب تم اپنے اسلام کی کوئی خوشی کرے تو پھر برملا طور حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے برملا طور پر چھاتی تان کر اللہ کے حضور میں تکبیرات کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ اوپر اٹھا کر کہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات دیکھیں، ان کلمات کی عزت دیکھیں اور ان کا ویلیو دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تسبیحات آخر اس نماز کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ لہذا یہ عظیم اجتماعی خوشی ہے، مسلمانوں کی یہ عظیم اجتماعی خوشی ہے۔ اجتماعیت کا جب پہلو آئے گا تو پھر مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اقوام عالم میں اپنی پہچان ہو سکیں۔ لہذا آج ہم اس گھر میں آ رہے ہیں، ہم پھر واپس جائیں گے، ہماری زندگی کے بیچ میں یہ دن کئی دفعہ آیا، کئی دفعہ گزر گیا، اب بھی آیا، پھر گزر جائے گا۔ مطلب اور مقاصد کیا تھے؟ اس کا ایک چوتھا پہلو یہ آیا سورۃ الکوثر میں اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس ایسا کیجئے کہ آپ اپنے رب کے حضور میں نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور پھر عید البقر کے ساتھ ملا کر کہا کہ وانحر سے مراد قربانی ہے، تو لہذا اس دن پر جا کر فرمایا پہلے نماز بھی پڑھ اور اس کے بعد قربانی کا۔ لیکن اس نماز سے فصلی سے مراد علماء نے دونوں عیدیں مراد لے لی، یہ عید الفطر بھی ہے اور عید الاضحیٰ بھی ہے، دونوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ احناف کے نزدیک اس نماز کا ادا کرنا واجب ٹھہرتا ہے، ہم واجبات کے، دیگر ائمہ کے نزدیک اس کا سنت کا درجہ ہے، لہذا وہ سنت کے مطابق میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ لیکن نماز عید چاروں ائمہ کے بیچ میں مشترکہ مسئلہ رہا ہے، کسی پر بھی اس کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز عید سب ادا کرتے ہیں۔ ایک نقطہ حیثیت میں یہاں دونوں کے درمیان میں کچھ فرق موجود ہے، احناف اس کو واجب کہتے ہیں اور دیگر ائمہ سنت کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے عید کے اجتماعی پہلوؤں کو اٹھاتے ہوئے ہم سب کے لیے یہ تعلیم فرمائی کہ اس دن کے اوپر آپ اپنے صدقہ فطر کی واجبی حیثیت کو ادا کریں۔ نماز عید سے پہلے ادا کرنا صدقہ فطر ہے،
نماز عید کے بعد جب زندگی میں دے گا صدقہ ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا۔ یوں نماز عید البقر سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو صرف صدقہ ہے، اور نماز عید کے بعد اگر قربانی کی تو وہ قربانی بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ دونوں پہلوؤں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ یوں نماز عید سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر دیا تو صدقہ فطر بھی ہوگا، صدقہ بھی ہوگا، دونوں پہلو اس میں مراد پائے جائیں۔ نماز عید کے بعد حیثیت بدل جائے گی، صرف عام صدقے کی حیثیت، لیکن واجب کی حیثیت میں ادائیگی ضروری ہے، ثابت نہیں ہوگا زندگی پوری میں جب تک کہ ادا نہیں کیا جائے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری تعلیم میں سے ہمارے لیے فرمایا گیا، اے مسلمانوں، جب تم اپنی خوشی اپنے طور پر مناتے ہو تو پھر اس خوشی کے بیچ میں دوسروں کا شریک کرنا بھی تمہاری اس عظیم خوشی کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح کہ غربا، مساکین، اپنے اقربا، دوست احباب، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حسین سنتوں میں سے یہ بھی ہے، عید کے دن ایک دوسرے سے ملو اور مبارکباد کہو۔ مبارکباد کہنا، معانقہ کرنا، ہاتھ ملانا، خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کو گلے لگانا، عام طور پر یہ ہماری فطرت میں ہے، ہماری معاشرت میں ہے، ہمارے انداز زندگی میں ہے، لیکن آج کے دن پر اس کی حیثیت خصوصی ہے، خصوصی ہے۔ ملنا، ملانا، مبارکباد دینا، یہ کیا ہے؟ کہا جس طرح دیگر عبادات اس عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی آ رہی ہیں، اسی طریقے سے تمہارا یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو حالت ایمان کے اندر خوشی سے ملنا، مبارکباد دینا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مبارک کا لفظ جو ہے یہ بڑا حسن قسم کا، خوبصورت قسم کا لفظ ہے، جس کے کئی پہلو۔ فرمایا میں دلوں ہوگا تینوں خوشی اس واسطے دینا کہ تو بھی میرے نال نہ مسلمان ہے، جس خوشی میں آج شریک ہوں اسی تو بھی شریک۔ لہذا مسلمان کی اس خوشی کا اظہار اللہ کے حضور میں جہاں عید کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے، وہاں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے، اس کو داد دیتے ہوئے یہ کلمات کہنا سنت۔ مسلمانوں، تم آج کے دن پر بھی اگر بچھڑے رہے اور کہا کہ میں نے بولنا ہی نہیں، قسم کھا دی ہوئی بولنا ہی کا دے نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم بھی ممبر سے بیٹھے ہوئے یا کتاب کی صورت میں یا کسی تقریر یا کسی گفتگو کی صورت میں یہی اظہار کرتے ہیں کہ مت کوئی شک میں رہے اس بندے کی عید کیا ہوگی جو بیچارہ آج بھی کہنا میں ملنا ہی نہیں، اس بندے کے بیچارے کی عید کیا ہوگی جس کو اسلام کی خوشی نہیں لگی، خوشی جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی نہیں لگی، اس کی اپنی خوشی کیا حیثیت ہے، اس کی اپنی خوشی کی کوئی حیثیت ہے، وہ آج کا دن ہو یا اس کے بعد کا دن۔ لہذا مراد یہ سمجھائے گی دلوں کھل گئے عید کر، اپنی بھی دوسرے کی عید کر، عید تیری بھی ہو جاسی ہے، اسلام کی عید بھی ہو جاسی۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں کہتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، اپنا منہ بند کرنے سے روزہ اگر ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے صدقات کے بیچ میں، روزوں کے بیچ میں گھسیڑ کر اللہ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا ہے سینے کھول کر دوسروں پر اسی طرح خرچ کر دیا تو اپنی ذات پر کرتا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تیرے دل کی، تیری خواہشات کی قربانی ہے۔ جب تو خواہشات کی قربانی دے گا تو اللہ کہتا ہے میں تیری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تیرے مال کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتے ہو پھر؟ کہا تیری نیت کے اخلاص کو دیکھتا، مٹھاس سے نیت کو دیکھتا۔ مٹھاس سے نیت زبان سے بھی اظہار ہے، ہاتھ سے بھی اظہار ہے، اپنے قول و فعل سے، اپنے انداز محبت سے بھی اظہار ہے۔ میں نے آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم فی الواقع عید کے لیے موڈ بنا کر آئے ہیں؟ اگر تو جسامت کے اوپر، خاکی بدن کے اوپر خوبصورت لفظ پہننا اور لباس پہننا اور دستار سجانا اور ٹوپی پہننا اور اپنے آپ کو خوشبو لگا کر آنا پیش کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں قطعاً ہمارا مقصد بہت چھوٹا ہے، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے، اس سے اوپر آنے کی ضرورت ہے، اور اس عید کا مقصد بہت اونچا ہے، لہذا اونچے بندوں کے لیے، اونچی قوم کے لیے یہ دن اونچا رکھا گیا ہے۔ اگر قوم سمجھے کہ میرا مقام کتنا ہے تو پھر اس کو عید یوں منانی چاہیے۔ آج کے دن پر جس سے برسوں میں نہیں بولا تو کم از کم اس سے پہلے یا اس کے بعد جا کر اس سے معافی مانگے، جا کر اس کو منانا چاہیے، اس کے گھر عید مبارک دینی چاہیے، اس کے گھر کوئی چھوٹا گفٹ دے دے، اس کے ساتھ اپنی خوشیوں میں اس کو شریک کرنے کے لیے خود ہی قربانی دے دے، خود ہی حوصلہ کر لیں۔ یہ تھوڑا سا حوصلہ کہاں تک لے جائے گا؟ یہاں سے اٹھائے گا، حبیب کریم کے دروازے پر لائے گا۔ جو حبیب کریم کے دروازے پر پہنچا تو نبی اللہ کی حدیث پاک صحیح ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے سے وقد احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ذات سے پیار کر لیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، پڑوسی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے اوپر یہ جملے اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرماتے ہوئے مجھے آپ سب کو تعلیم دی۔
آج اس تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس تعلیم کو اس لیے بھی کہ ہماری ذاتی خوشیاں بجا ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کی خوشی یہ، اس میں شریک ہونے کے لیے پتہ کیا کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنے آپ کو نہیں صرف اکٹھا کرنا پڑتا، آپ خود خوشی کر لیں تو دوسرا کوئی کرے نہ. اس خوشی کا فلسفہ یہ ہے کہ تو اپنے بدن پر بھی اس خوشی کا اظہار کر اور دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر. پڑوس میں بھی اس کی مبارکباد کی آواز زبان سے عام ہونی چاہیے، کانوں تک جانی چاہیے کہ میرے گھر کوئی آیا سا، جڑا کدے نہیں آیا وہ بھی آیا، جڑا کدے نہیں آیا وہ بھی آیا. تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہماری عید کا ایک پہلو مقصد عظیم جو اس کے پیچھے چھپا ہے وہ ہم پورا کرنے میں کامیاب ہیں. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہود و نصارہ کو اور دیگر کفار کو جتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری عید تم سے زیادہ تگڑی ہے، مضبوط ہے، اس لیے کہ ہم شان و شوکت والے ہیں، ہم کوئی ایرے گیرے نہیں، ہم خیر الامم ہیں. تو خیر الامم کے فلسفے کے بیچ میں پھر یہ بھیڑ، یہ فتنے، یہ ناراضگیاں، اس پر اڑے رہنا، اس پر جم جانا اور صرف ایک وقتی طور پر زرق پر لباس پہننا اور کھانے کھا لینا، یہ عید تو وہ بھی کھلے عام کرتے تھے، کر رہے ہیں. کرسمسی کو دیکھ لیا جائے، آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. دیگر مذاہبی نوروز کی یہاں پر دیکھیں، چائنا کے اندر اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، آج بھی منایا گیا ہے پچھلے جب مارچ کے دن تھے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ خوشی اتنی مضبوط ہوتی تو ہمیں بھی وہ خوشی منا لینی چاہیے. حضور نے متبادل نظام اس لیے دیا نہیں، ہم ایسے نہیں. ہماری خوشی کا آغاز بھی اللہ سے ہے، ہماری خوشی کا اختتام بھی اللہ پر ہے. ہماری نماز کا آغاز بھی اللہ پر ہے اور ہماری نماز کا اختتام بھی اللہ پر ہے. ہم اللہ کے لیے تھے، اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جائیں گے. ہماری یہاں پر مہمانی ہے، میزبانی وہ خود کرتا ہے. ابھی میزبان کون ہے اس دھار کے بیچ میں؟ ابھی میں پوچھوں میزبان کون ہے؟ کسی کی دعوت پر آئے ہو تو کوئی بندہ تو نہیں ہے، تو پھر پوچھا جائے گا کس نے بلایا؟ آپ سب کہیں گے اللہ نے بلایا ہے. جب اللہ بلاتا ہے تو وہ میزبان خود بن جاتا ہے. جب میزبانی میں خوشی میں وہ خود شریک ہو جائے، کائنات میں اس کی نہ پہلے نظیر ہے، نہ آج ہے، نہ آئندہ. یہ نظیر اپنی مثال ہے.